بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج آپ کے سامنے میں ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو لیکچر ابھی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تو یہ کیمرے کے اس جانب ہے. کیمرے کے اس جانب ابھی تو لیکچر سنتے وقت آپ بیٹھے ہیں، لیکن یہ جس بندے نے یہ ریکارڈنگ کی ہے ان کا نام سر عادل ہے. سر عادل کالج کے وائس پرنسپل ہیں، یہاں پر موجود بھی ہوں تو ان کی خدمات آپ سب کے سامنے ہیں. لیکن یہ ویڈیو ریکارڈنگ کروانا یہ بہت مشکل عمل ہے. مشکل عمل اس لیے نہیں ہے کہ اس میں کوئی ٹیکنیکل باتیں ہیں، لیکن 10 منٹ کے لیے مسلسل ایک ہی جگہ پر سٹل حالت میں کیمرے کو پکڑے رکھنا یہ ایک مشکل امر ہے. پھر اس کے بعد اس کو کمپیوٹر کے ذریعے تکنیکی مراحل سے گزار کر آپ تک پہنچانا یہ ایک مشکل کام ہے. آپ کے تک جتنے بھی لیکچر پہنچتے ہیں ان میں سے زیادہ تر سر عادل کے ذریعے پہنچتے ہیں. میں اس ضمن میں خود بھی ان کا شکر گزار ہوں، اور تمام والدین اور اساتذہ اور اسٹوڈنٹس کی جانب سے بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے بلند درجات ہوں گے. عزیز طلبہ، آج میں آپ کو کلاس دہم کا یہ لیکچر دے رہا ہوں. یہ اردو کا ایک لیکچر ہے، اور ڈاکٹر وحید قریشی کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے. یہ نثر نگار کے طور پر یہاں ہمارے نصاب میں شامل ہیں. تیسرا مضمون ان کا ہے، صفحہ نمبر 20 پر ہے. مجھ سے اکثر سٹوڈنٹس بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا بھی کرتے ہیں. یہ اصل میں اب جدید دور ہے، طلباء ان ڈیجٹس سے واقف ہیں، ان ڈیجٹس سے ناواقفیت ہے. ہم یہ اس ضد پر رہیں کہ وہ یہ سیکھیں. ہاں، سیکھنا ضروری ہے، لیکن کم از کم ان کو یہ تو پتہ چل جائے کہ یہ جو ہندسہ یہاں پر درج ہے یہ 2 کے لیے ہے، یہ ڈاٹ جو پڑا ہوا ہے یہ 0 کے لیے ہے. یہ سیکھنے کے لیے میں ایسا لکھ لیتا ہوں کہ کتاب کی صفحہ نمبر 20 پر ایسا ہے. اب اگر ہم آگے بڑھیں تو یہاں پر ہمارے پاس آئے گا ڈاکٹر وحید قریشی. ان کی ولادت ہوئی ہے 1925 کو پیدا ہوئے، جبکہ وفات کا سن ہے 2009 میں فوت ہوئے ہیں. ڈاکٹر وحید قریشی کا اصل نام عبد الوحید تھا. ان کے والد عبد اللطیف قریشی گجرانوالہ کے رہنے والے تھے. یہاں پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو ان کا اصل نام بتایا، کتاب میں آپ کے پاس درج ہے. ایک ان کے والد کا نام بتایا، یہ بھی آپ کے پاس درج ہے. بتا میں نہیں رہا کیونکہ آپ کے پاس کتاب موجود ہے، اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اچھے MCQs ہیں کہ ان کا اصلی نام کیا ہے، ان کے والد کا کیا نام ہے، اور ان کی جائے پیدائش بھی بتا دی گئی ہے کہ جائے پیدائش کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں پیدا ہوئے. یہ بھی ایک اچھا سوال ہے کہ اب یہاں پر تو یہ ضرور ہے کہ عبد اللطیف قریشی گجرانوالہ کے رہنے والے تھے، لیکن اگر MCQ کلاس 10th کے لیے یہ آ جائے کہ ڈاکٹر وحید قریشی کی جائے پیدائش کیا ہے، تو ہمارے لیے یہ معلوم کرنا بھی مشکل ہو جائے گا کہ یہ لفظ جائے کے کیا معنی ہے. تو اس سے مراد جگہ ہے، وہ جگہ، وہ شہر، وہ علاقہ جہاں وہ پیدا ہوئے تھے. ڈاکٹر صاحب نے گجرانوالہ میں تعلیم پائی. شاعری میں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم سے اصلاح لیتے تھے. تو اس جگہ پر ہمیں ایک اور MCQ مل گیا، اور یہ MCQ کیا ہے کہ شاعری میں اصلاح کس سے لیتے تھے. تو وہ نام وہاں پر درج ہے، اور وہ ہے ڈاکٹر صوفی غلام مصطفیٰ. وہ بطور پروفیسر، بطور ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی اور صدر نشین مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد. صدر نشین سے کیا مراد ہے عزیز طلبہ؟ صدر نشین سے مراد ہے کسی ادارے کے سربراہ ہونا یا چیئرمین ہونا. صدر نشین ادارے کے سربراہ اور چیئرمین ہیں، اور کس ادارے کے سربراہ اور چیئرمین ہیں یہ خود ایک اپنی ذات میں یہاں پر MCQ بن چکا ہے، اور یہ ہے مقتدرہ قومی زبان کے. مقتدرہ قومی زبان کی، اردو زبان کی خدمت کے لیے بننے والا ایک ادارہ ہے. اس کے صدر نشین ہیں. اس کے علاوہ اور کس عہدے پر رہے؟ سربراہ مجلس ترقی ادب اور سربراہ قائد اعظم لائبریری لاہور جیسے ذمہ دار عہدوں پر مدتوں خدمات انجام دیتے رہے. عزیز طلبہ، اس حصے میں جو بھی ہم نے پڑھا تھا، جس میں مختلف اداروں کی سربراہی ہم نے پڑھی کہ وہ کن اصل میں عہدوں پر وابستہ تھے، کون سے عہدے تھے ان کے پاس. جو ایک دفعہ پھر دوہرا دیتا ہوں، یہ پروفیسر تھے، پھر ڈائریکٹر تھے اقبال اکیڈمی، اور صدر نشین تھے مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد، پھر سربراہ تھے مجلس ترقی ادب، اور پھر سربراہ تھے قائد اعظم لائبریری جو کہ لاہور میں واقع ہے. جیسے ذمہ دار عہدوں پر مدتوں خدمات انجام دیتے رہے. عزیز طلبہ، آگے بڑھتے ہیں تخلیقی میدان میں. یہ دیکھیں، تخلیقی میدان کسے کہیں گے؟ ادب تحریر کرنا.
ادب لکھنے کو تخلیقی میدان کہیں گے، انہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، انہوں نے بڑے اہم کارنامے سر انجام دیے ہیں تخلیقی میدان میں۔ تحقیق، جب ہم تحقیق کی بات کرتے ہیں، تحقیق کیا ہے؟ ریسرچ کرنے کو تحقیق کہتے ہیں عزیز طلباء۔ نئی بات کو سامنے لانا، کوئی چیز موجود ہونا لیکن لوگوں سے چھپے ہوئے ہونا، اس چیز کو لوگوں کے سامنے لے کر آنے کا عمل ریسرچ یا تحقیق کہلاتا ہے۔ اس میں ان کا انداز کیسا ہے؟ ان کا انداز استدلالی ہے، یعنی وہ دلیل سے اپنی بات کو ثابت کرتے ہیں، وہ دلیل دیتے ہیں، وہ ثبوت دیتے ہیں، وہ دلائل فراہم کرتے ہیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کو اس پر یقین آ جائے۔ جب دلیل ہوتا ہے تو تب لوگوں کو یقین آ جاتا ہے۔ مزید آگے دیکھتے ہیں وہ کیا تھے۔ وہ ایک محقق تھے عزیز طلباء۔ محقق یہ تحقیق کرنے والے کو محقق بولا جائے گا، جو نئی بات کو سامنے لے کر آئے گا۔ اس کے بعد عزیز طلباء نقاد کو سمجھے، کلاس 9 کے لیکچرز میں بھی میں نے سمجھایا تھا، تنقید کرنے والے کو کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو ہماری روزمرہ زندگی میں تنقید ہے کہ کسی پر اعتراض کرنا یا اس کو برا کہنا، یہ وہ نہیں ہے، یہ ادب یا ادیب کی صفات بتانے کو تنقید کہا جائے گا۔ یہ دونوں کام کرتے ہیں، یہ خوبیاں بھی بتاتے ہیں اور یہ خامیاں بھی بتاتے ہیں۔ ہم نے تنقید کا نام صرف کیا رکھا؟ ہم صرف خامیاں بتانے کو تنقید کرتے ہیں، لیکن اس میں ساتھ ساتھ خوبیاں بھی بتائی جاتی ہیں۔ تو وہ اچھا، تنقید کرنے والا جو آدمی ہوگا اس کو نقاد کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ ان کی خوبی کیا ہے؟ یہاں پر آئیے، ان کی خوبی ہے کہ وہ ایک مورخ تھے۔ مورخ عزیز طلباء کیا ہے؟ تاریخ لکھنے والا، یعنی پاسٹ کے واقعات بیان کرنے والا جو ہے، یہ ایک اس کو مورخ کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ ماہر لسانیات تھے، کتاب میں آپ کے پاس درج ہے، یہاں سے معنی بھی نوٹ کیے کر سکتے ہیں آپ۔ ماہر لسانیات تھے، یعنی ان کے پاس زبان کا علم تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ماہر ثقافت تھے۔ ماہر لسانیات کا مطلب ہے کہ ایک آدمی کے پاس انگریزی کا علم ہو، انگریزی کس طرح بنی اور ان میں الفاظ کی ساخت کیا ہے اور جملے کیسے بنتے ہیں اور کیسے اس میں گرامر کے کیا اسرار و رموز ہیں، یہ سارا علم کسی آدمی کے پاس ہوگا تو اس کو کہیں گے کہ وہ کسی زبان کا ماہر ہے۔ لیکن یہ ماہر لسانیات کا مطلب ہے کہ انگریزی، عربی، اردو، فارسی بہت سی زبانوں کا ماہر جب ہوگا تو اس کو ماہر لسانیات کہیں گے۔ اس کے علاوہ وہ ماہر ثقافت تھے، کسی علاقے کی تہذیب یعنی رہن سہن، ثقافت میں یہ چیز شامل ہے، معاشرت شامل ہے، لباس شامل ہے، خوراک شامل ہے، یہ کیا چیز ہو جاتی ہے؟ یہ ثقافت بن جاتی ہے۔ ثقافت کے ماہر تھے۔ اس کے علاوہ کالم نگار تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ اخبار میں کلر پیج ہوتے ہیں، ہمارے اردو کے اخبار میں کلر پیج ہوتے ہیں۔ اس کلر پیج کا جو اندرونی حصہ ہے، اس اندرونی حصے میں آپ کو مضامین ملیں گے، وہ مضامین کالم کہلاتے ہیں۔ ان مضامین کو تحریر کرنے والا آدمی جو ہے وہ کالم نگار کہلاتا ہے۔ تو ان کی ہمہ جہت شخصیت تھی۔ یہ ہمہ جہت کس کو کہتے ہیں؟ ہمہ جہت اس کو کہتے ہیں کہ ان کے بے شمار پہلو تھے۔ آپ ذرا ریکال کریں، دیکھیں تو یہاں سے آپ آئیں، یہ بے شمار پہلو ہیں۔ محقق ہیں، نقاد ہیں، مورخ ہیں، ماہر لسانیات ہیں، ماہر ثقافت ہیں، کالم نگار ہیں۔ ایک آدمی میں اتنی باتیں جب پائی جائیں گی، بے شمار پہلو ہوں گے، تو ہم کہیں گے کہ ان کی شخصیت ہمہ جہت ہے۔ جہد مسلسل کی ایک داستان ہے، اور یہ ساری کیا ہے؟ یہ ساری مسلسل کوشش، مطلب یہ اتنے کام جو انہوں نے کیے ہیں، یہ ان کی زندگی کی مسلسل کوشش کی ایک کیا بتایا گیا؟ ایک داستان ہے، ایک کہانی ہے، ایک قصہ ہے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ مسلسل محنت کرنے کا ایک ثبوت ہے۔ انہوں نے منطقی انداز سے، ان کا انداز منطقی رہا ہے عزیز طلبہ، یعنی وہ دلیل سے بات کرتے تھے، وہ منطق سے بات کرتے تھے، وہ دلائل دیا کرتے تھے، ثبوت فراہم کیا کرتے تھے۔ اس سے کیا کرتے تھے؟ حقائق کو سامنے لاتے تھے۔ آپ کے تقریباً تمام الفاظ یہاں پر بورڈ پر درج ہیں۔ حقائق کی تلاش کا، حقائق کیا ہوتے ہیں؟ حق کو کہتے ہیں سچی بات کی تلاش کرنا، اس کو سامنے لانا، اس کو منظر عام پر لانا، یہ ان کا دلیل کے ساتھ ہی ان کا انداز تھا۔ عزیز طلبہ، مزید ان کی ایک صفت بیان کی گئی ہے شاعری کی، یہ ان کی شاعری کی صفت ہے کہ وہ پرگو شاعر تھے، زیادہ شاعری کرتے تھے، تیزی سے شعر کہہ دیتے تھے، بہت زیادہ اشعار کہے ہیں انہوں نے، اس کو کہیں گے کہ یہ پرگو شاعر ہیں۔ اور شاعری میں ان کے 3 مجموعے سے مراد عزیز طلبہ ہوگا
مجموعے سے مراد ہوگا شاعری کی کتابیں. یہاں پر شاعری کی کتابیں ہیں اور 3 کتابیں ان کی ہیں. تینوں کے نام آپ کے پاس کتاب میں درج ہیں. آپ کتاب کو دیکھیں تو ایک کتاب کا نام ہے الواح اور دوسری کتاب کا نام ہے نقد جاں. یہ کتاب میں آپ کے پاس موجود ہے. اور تیسری ہے ڈھلتی عمر کے نوحے. ڈھلتی عمر کے نوحے آپ نے یہ یاد کرنا ہے. کیسے؟ آپ نے یہ یاد کرنا ہے کہ وحید قریشی کے ایک ایم سی کیو کہ ان کی شاعری کے کتنے مجموعے ہیں. تو شاعری کے 3 مجموعے ہیں. دوسرا آپ نے اس طریقے سے ان تینوں کو یاد کرنا ہے. جیسے ایک نقد جاں پھر اس کو انورٹڈ کاماز میں کس کی تصنیف ہے. تو پھر آپ کو اس کا جواب ڈاکٹر وحید قریشی کی صورت میں دینا ہوگا. اس طرح نقد جاں، الواح، ڈھلتی عمر کسی کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے. نثر میں انہوں نے یہ تو ان کی شاعری کی بات ہوئی عزیز طلبہ. اب جو نثر کی بات ہوتی ہے تو نثر میں انہوں نے کیا چیزیں پیش کی ہیں. نثر کی بہت ساری پیچھے بھی باتیں ہو چکی لیکن یہاں ان کے موضوعات کیا رہے ہیں. نمبر 1 نظریہ پاکستان. یہی آج کا ہمارا ٹاپک بھی ہے جب آگے ہم اس کو پڑھیں گے. نظریہ پاکستان اور پھر قائد اعظم کی شخصیت پر وہ بات کرتے ہیں اور تیسری چیز ہے پاکستانی معاشرے پر وہ بات کرتے ہیں. یہ 3 موضوعات ہیں ان کے. یاد رکھیے گا کہ ان کی کتابوں کے نام نہیں ہیں، یہ ان کے موضوعات رہے ہیں. ان موضوعات پر وہ تحریر کرتے ہیں. اقبالیات پر ان کی گراں قدر خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے اقبالیات پر ان کی گراں قدر خدمات ہیں، قیمتی خدمات ہیں، اہم خدمات ہیں اور اس کا اعتراف کیا گیا ہے، اس کو تسلیم کیا گیا ہے، اس کو مانا گیا ہے. اور اس کو مانا گیا ہے حکومت پاکستان نے 2003 کا سن عزیز طلبہ اس طرح لکھا گیا ہے 2003. تو یہ آپ کے پاس ایسے ہو جائے گا جب آپ اس کو انگریزی ہندسوں میں لکھیں گے. انہیں اقبال ایوارڈ سے نوازا گیا. تو یہاں پر یہ آپ کے پاس یہ ایوارڈ کا جو نام ہے یہ خود ایک ایم سی کیو بن چکا ہے. یہ کیا ایم سی کیو ہے کہ کون سا ایوارڈ ان کو نوازا گیا. تو ایوارڈ کا نام وہاں پر درج ہے اقبال ایوارڈ. انہیں اردو زبان سے بے پناہ محبت تھی. اردو زبان کی ترویج کے لیے رائج کرنا، لاگو کرنا، اس کو پھیلانا اور اس کے لیے کوشش کرنا، یہ ترویج کرنا کہلائے گا. اس کی کوشش کے لیے اور عملی طور پر اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دینے کے لیے عمر بھر کوششیں کرتے رہے. جیسے ایک اور شخصیت، یہ اکثر میں جب یہ بات کرتا ہوں تو یہ آپ کا میں ریکال کرتا ہوں اصل میں پریویس نالج کہ ایک اور شخصیت کا نام اسی ضمن میں ایک اور آپ کا ریکال کرتا ہوں آپ کا پریویس نالج. اور وہ پریویس نالج یہ ہے کہ ایک اور شخصیت کا نام بتائیں جنہوں نے اردو زبان کی ترویج اور اس کو سرکاری زبان بنانے کی کوششیں کی. تو عزیز طلبہ یقیناً آپ کا جواب جو ہے آپ کے ذہن میں ہوگا، یہ ہے مولوی عبدالحق. یہ آپ کا پہلا سبق جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا وہ سارا اس کا لب لباب یہی تھا کہ انہوں نے کس تنظیم کے ذریعے، انہوں نے انجمن ترقی اردو کے ذریعے یہ کوششیں کی ہیں. یہ آپ کا میں نے پریویس نالج چیک بھی کیا اور آپ کو بھی ریکال کر دیا کہ عزیز طلبہ ایسا کیا کریں کہ جب آپ پہلے جو چیزیں آپ کو بتا دی جاتی ہیں ان کو یاد رکھا کریں. انشاءاللہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. نیکسٹ لیکچر جو کہ ڈاکٹر وحید قریشی کا مضمون ہے ان کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے کل حاضر خدمت ہوں گے. والسلام، شکریہ، خدا حافظ.